کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا اسلامی مملکت میں. شکر ادا کرتا ہوں اور یہ مزید تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تو اس پر مجھے باقی بھی رکھ اور اسی پر مجھے اٹھا اہل ایمان پر خاتمہ دی. تو اس کی فکر ہونا چاہیے اپنے یہاں بلانا اسی کے لیے. تو اب وہ ایمان جو ہے اس پہ خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جس حالت میں بندہ زندگی گزارے گا اسی حالت میں مرے گا اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا. تو اگر ہم زندگی بھر ایمان کے بنانے کی محنت روزانہ ہفتہ واری ماہانہ سالانہ کرتے رہیں گے تو حدیث کی خبر کے مطابق جس میں آدمی اپنے آپ کو لگائے گا اسی حالت میں جائے گا. چنانچہ بہت سے لوگ اس کام میں کوئی سجدے میں گیا کوئی قرآن پڑھتے ہوئے گیا کوئی اللہ کے راستے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والی موت دی کلمہ پڑھتے ہوئے گئے. ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو ایمان پہ خاتمے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آدمی ایمان کی محنت میں لگا ہے تسلسل کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو بیچ میں گیپ ہو گیا اور اس دوران بلانا آ گیا تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گی. تسلسل کے ساتھ لگا ہے موت یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمسی ہے. یقین محکم عمل پہم کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط یقین عمل پہم میں نے تسلسل مسلسل پابندی مسلمان مسلسل مسلمان کبھی مسلمان نہیں ایسا نہیں. ہم ہر وقت داعی ہر وقت مسلمان ہیں ہر وقت اللہ کے بندے ہر وقت تو اللہ کا کوئی نہ کوئی امر ہماری طرف متوجہ ہے. تو ایمان پہ خاتمے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ خود حسن خاتمے کا ہے. اس لیے اس کے لیے ایک تو یہ کرنا پڑے گا کہ موت تک ایمان کی محنت میں لگا رہے. تو امید ہے حدیث کے مطابق کہ پھر اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. دوسری یہ ہے کہ اتباع سنت بھی ایمان پہ خاتمے کا ذریعہ ہے. جیسے مسواک ایک بہت اہم سنت ہے اور اس کی ایک بڑی تاثیر یہ ہے 70 فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس پر ہوگا ایمان پر. اتنی بڑی بات ہے. اس لیے کبھی مسواک نہیں چھوڑنا چاہیے. 3 مسواک رکھنا چاہیے ایک جیب میں اور ایک بیگ میں. ایک جیب میں اور ایک بیگ میں اور ایک گھر پر. یہ گھر وضو کریں تو گھر کی مسواک جیب میں تو کہیں بھی ہو تو جیب والی. اور بیگ والی کبھی ایک آدھی ادھر ادھر چلی گئی تو بیگ والی اسٹیفنی ہے. کیا ہے؟ ٹائر پنچر ہوا تو یہ گم ہوئی تو بیگ والی نکالتے ہیں. چلے میں 3 مسواک لے کے جانا چاہیے. وہ شیطان بھلوا دیتا ہے اس لیے مسواک کر کے جیب میں رکھ دیا کرو ورنہ وہیں بھول جاتا ہے. اور ایک دفعہ بھولا تو 8 دن تک ملتی نہیں پھر اس کو. پھر بغیر مسواک کے چلتی ہے. تو مسواک پر کا اہتمام 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز ایمان پہ خاتمے کے لیے یہ سب مضبوط نسخے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا انکلوڈنگ فجر. نہیں سمجھے؟ کیونکہ 4 ٹائم کے نمازی تو بہت ہیں جماعت والوں میں بھی اور غیر جماعت والوں میں. فجر میں کم رہتے ہیں. آپ کے اچھے لوگ ہیں رہتے ہوں گے. ہم تو دیکھتے ہیں ہر جگہ عشاء میں 4 صف ہے تو فجر میں 1.5 صف 2.5 صف کا ہے. کہاں گئی؟ بستر میں ہے یا ڈیوٹی پہ ہے؟ کہاں ہے؟ یہ بھی المیہ ہے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا پوری رات عبادت کا ثواب ہے. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا آدھی رات ہے اور فجر پڑھ لیا جماعت سے تو پوری رات. تو بہت سے لوگ آدھی رات ہو رہے ہیں. اپنے کو ایسا کسی کی تنقید نہیں کرنا لیکن ہر آدمی اپنی کمینگاہ بیٹھ کے اپنا شکار کرے. کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت ہے. 1 نمبر کی سنت دعوت اللہ ہے اور دوسرے نمبر کی سنت جماعت سے نماز پڑھنا. جماعت سے نسکتے ہوئے بھی آپ نماز 17 نمازیں صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی جماعت سے نماز. تو جماعت سے جو نماز پڑھتے ہیں تو ملک الموت شیطان کو ہٹا دیتے ہیں اور کلمہ تلقین کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جماعت سے دیکھتے ہیں وہ اپنے کمپیوٹر میں بٹن دبا کے عبداللہ جماعت کا پابند تھا تو آ جاتا ہے سسٹم میں. تو پھر دیکھتے ہیں شیطان کو ہٹا دیتے ہے نا اور کلمہ پڑھا. تو جس سے خود اسرائیل کلمہ پڑھا ہے تو انشاءاللہ پڑھتے ہوئے جائے گا. کہ جماعت سے نماز پڑھنا حسن خاتمے کا ہے. 3 بات ہوئی. دعوت اللہ کی محنت میں پہم لگے رہنا تسلسل سے.
دوسرے مسواک کا اہتمام، اور اس میں سنت کا اہتمام بھی آ گیا، ساری سنتوں کا اہتمام۔ یہ تو خصوصیت مسواک کو حاصل ہے، لیکن اتباع سنت بھی حسن خاتمے کا ذریعہ ہے، اتباع سنت میں خصوصاً مسواک۔ تیسرے جماعت کے ساتھ نماز حسن خاتمے کا سبب ہے۔ چوتھا عمل علماء نے لکھا ہے حسن خاتمہ کے لیے کہ یہ دعائیں مانگی جائے کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اپنی دعاؤں کا یہ ایک جملہ بڑھ جائے کہ اللہ خاتمہ ایمان پر ہو، اس پر ہو۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات جاری ہوں، یہ مانگنا پڑے گا، حسن خاتمہ کو مانگتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ہم لوگ اکثر اذان کے ٹائم باتیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں بات پوری ہو جائے گی، پھر اذان کا جواب دیں گے، اور بات پوری نہیں ہوتی، اذان پوری ہو جائے گی، اس لیے وہیں رک جانا چاہیے۔ پہلے عورتوں میں بھی دینداری تھی، اذان ہوتی تھی چرخہ روک دیتی تھی، ہمارے مالیگاؤں ہم دیکھتے تھے چرخہ بھرتی تھی ہماری گھر کی والدہ وغیرہ یا اور عورتیں محلے کی، تو چرخہ روک دیتی تھی، اذان ہو رہی، دوپٹہ صحیح کر دیتی۔ بلکہ زبیدہ کی مغفرت صرف اسی پر ہوئی مرنے کے بعد، حالانکہ اس نے نہر زبیدہ بنائی تھی حاجیوں کے لیے، بڑا کام کیا تھا، پانی کا انتظام بڑی بات کیا، اور ایسی جگہ جہاں پر پانی نہ ملتا ہو، لیکن وہ اس کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بنا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی کے خواب میں آئی، کہا کیا ہوا؟ بولے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کیسے؟ بولے میں کھانا کھا رہی تھی، اذان کی آواز آئی، میرا دوپٹہ سر سے تھوڑا سرکا ہوا تھا، تو میں نے اذان کی آواز سن کے فوراً اپنے دوپٹے کو درست کیا، بس اس پر اللہ نے میری بخشش کی۔ تو اذان اتنی بڑی چیز۔ ولی محمد انجینئر ایک واقعہ سناتے تھے، بمبئی کا تھا یا کہیں کا، بولے ایک آدمی، حالانکہ وہ غلط دھندا تھا اس کا، تھا تو ایمان والا، لیکن وہ دارو کا دھندا کرتا تھا یا جو بھی غلط دھندا، انہیں کمائی صحیح نہیں تھی، مگر اس کی ایک عادت تھی کہ جب اذان ہوتی تھی تو آخری میں جب مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ بھی کیا کرتا تھا، دکان پہ جب آواز سنتا تو ایسے کرتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ہاتھ پھیر کے، بس اتنا ہی اس کا عمل تھا۔ جس دن سے روح نکل رہی تھی تو اذان ہو رہی تھی اور عادت پڑی تھی اس کو، اب جو بھی اذان رہی ہوگی ظہر عشاء فجر، تو جب مؤذن نے کہا لا الہ، تو اس نے بھی وہی آخری وقت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اور اس کی روح نکل۔ تو اذان کا جواب دینا ایمان پہ خاتمے کا ذریعہ۔ چھٹی چیز لکھی ہے مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی نے کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا یہ بھی ایمان پہ خاتمے کا ذریعہ۔ ہم لوگ جلدی سراسری پڑھ دیتے ہیں، اہتمام سے پڑھنے سے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ اذان کے بعد پہلے درود ابراہیم پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پھر وعلی آل ابراہیم کو حذف کر دیا انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ دونوں جگہ وعلی آل ابراہیم نہیں ہے، جیسے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا، بخاری مسلم میں۔ اس کے بعد پھر پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اب بعض روایتوں میں انک لا تخلف المیعاد بھی ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ اور ایک دعا اور ہے اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة القائمة صلی علی محمد وارض عنی رضا لا تسخط بعده ابدا۔ تو چھٹی چیز یہ ہے اذان کا جواب دینا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ ساتویں چیز یہ ہے اقامت جب ہوتی ہے تو اللہم آتی، اللہم افضل ما آتی، اقامت کے وقت کی ایک دعا وہ بھی پڑھنا ایمان پہ خاتمے کا ذریعہ۔ اللہم آتنی افضل ما توتی عبادک الصالحین، اللہم آتنی افضل ما توتی عبادک الصالحین۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد دو دعائیں اور ہیں، اس کے مانگنے سے بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ اتنا ٹکڑا حسن خاتمہ کے لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو یہ سارے اعمال کا اہتمام جب اس پہ چلو گے تو یہ سب پابندی آئے گی، سنو گے تو ایمان پہ خاتمے کی یہ سب گارنٹی والے اعمال ہیں. کیسے اعمال ہیں؟ اور عذاب قبر سے بچنے کے بھی اعمال ہیں. نمبر 1، روزانہ سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی کا پڑھ کے سونا عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے. عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ سورہ سجدہ اور تبارک الذی. اور مرض الوفات میں جو لوگ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، تو ان کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا. سورہ اخلاص. ایک صحابی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی سفر میں تھے غالباً تبوک کی. جبرائیل امین آئے کہ فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کو نماز جنازہ پڑھنا ہے. بولے جنازہ تو مدینے میں تو بہت دور ہوں. ہاں بولے غائبانہ پڑھنا ہے، جنازہ آپ کے سامنے آ جائے. تو جبرائیل نے ایک پر مارا اور جتنے وہ تھے بیچ میں پہاڑ اور رکاوٹیں سب ہٹ گئی اور جنازہ دکھایا گیا آپ، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی. پڑھنے کے بعد پوچھا کیا ایسی بات ہے کہ مجھے اتنی دور سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ تو جبرائیل صاحب نے کہا کہ وہ بندہ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے جس میں اللہ کی توحید ہے. کیا ہے؟ اور سورہ اخلاص بڑی فضیلت والا ہے. ہر فرض نماز کے بعد اگر 10 مرتبہ پڑھیں گے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جس حور سے چاہے نکاح کرے جنت. سورہ اخلاص بڑی، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. تو عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ مرض الوفات میں اس کو پڑھنا. اور کیونکہ آخری وقت میں اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، 75-80 ہو گیا، اتنی بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے، اب لگتا ہے یہ میری آخری دن اور مہینے چل رہے ہیں. تو اس میں کثرت سے سورہ اخلاص پڑھیں. کیا پڑھیں؟ سورہ اخلاص. جمعہ کے دن کے انتقال ہونا، رمضان کے مہینے میں انتقال ہونا، ان کا بھی عذاب قبر نہیں ہوتا ہے. جمعہ کے دن اور جنت البقیع میں جو دفن ہوتے ہیں ان کو بھی عذاب قبر نہیں. تو یہ سب بہت سے فضائل ہیں، تو یہ سب مانگنا چاہیے، اس لیے یہاں بلاتے ہیں. اب یہاں نہیں آؤ گے تو ساری باتیں کیسے ملیں گی آپ کو؟ تو اس کو معمولی مت سمجھو. یہ اعمال ہدایت. تبلیغ میں جتنے اعمال بتائے گئے ہیں یہ سب سیرت میں ملتے ہیں، چاہے ہفتے کا شب گزاری ہو، چاہے تعلیم ہو، ہر چیز کو غور کریں گے تو نبی کی زندگی میں ملے گی. تو وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، تو اس کے بڑھانے کے لیے بچانے کے لیے سارے اعمال بھی ہیں. اور مین چیز دعوت اللہ ہے. اور سن لو، ایک ایمان بنتا ہے دعوت کے راستے سے، اور ایک ایمان بنتا ہے عبادت کے راستے، جس میں نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے. دونوں سے ایمان بنتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ دعوت سے جو ایمان بنتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی مختلف حالات میں بھی آدمی کو جما دیتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام داعی اللہ تھے، دعوت دیتے تھے. ان کا ایمان دعوت کی وجہ سے مضبوط تھا اور نبی بھی تھے. اور بنی اسرائیل کا ایمان جو ہے، کیونکہ ان کے ذمہ دعوت نہیں تھی اس امت کے ذمہ، تو وہ عبادت تو ضرور کرتے تھے، تو عبادت والا ایمان ان کا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ راتوں رات آپ نکل جائیں، تو راستہ بھٹک گئے. سامنے دریائے نیل، بحر زخار، اور پیچھے فرعون کا لشکر جرار. پیچھے کیا ہے؟ لشکر جرار، اور سامنے بحر زخار. تو گھبرا گئے. کون گھبرا گئے؟ بنی اسرائیل. تو عبادت سے بنا ہوا ایمان گھبرا گئے. بولے ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام داعی تھے، مضبوط تھا. بولے کلا، ہرگز نہیں، ان ربی سیہدین، ان قریب اللہ ہمیں اس میں سے راستہ دے گا. تو یہ دعوت کے راستے سے ایمان جو بنتا ہے مضبوط ہوتا ہے، انبریکیبل، مضبوط ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایمان بنانے کے جتنے اعمال ہیں اس میں سب سے مؤثر عمل، طاقتور عمل، جاندار عمل گشت ہے. کیا ہے؟ گشت. اور ہم لوگ گشت کرتے نہیں.
اور کرتے ہیں تو متکلم بنتے نہیں. اگر میں پوچھوں ایک ایک سے کتنے دن ہو گئے متکلم بنے، تو کسی کا 1 مہینہ، کسی کا 2 مہینہ، بلکہ ایک دفعہ کسی کو بنایا بولے 13 سال کے بعد پہلی دفعہ متکلم بنا اورنگ آباد میں، جب وہ 90 دن کی جماعت چلی تھی یا اس کے بعد کوئی جماعت اس میں. حالانکہ وہ اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار بھی تھے، بڑے 13 سال کے بعد گشت دوسروں کو بھیجتے تھے. حالانکہ میاں جی معراج یہ کہتے تھے کہ گشت میں پرانے زیادہ جائیں، نئے کم جائیں. 10 آدمی جائیں اور 7 پرانے ہوں، 3 نئے ہوں، تاکہ 3 7 پرانوں کے ساتھ کام سیکھیں. اور ہم الٹا کرتے، 3 پرانے جاتے، 7 نئے جاتے. اور 3 دن کی جماعت میں پرانے کم ہوں، نئے زیادہ ہوں. پرانا 1 یا 2 ہو اور باقی کیا ہو، نئے ہو. اور گشت میں پرانے زیادہ ہوں، نئے کم ہوں. اور 3 دن میں نئے زیادہ ہوں، پرانے کم. یہ ہے گشت. اور پرانوں کا اس میں کیا بولتے ہیں، قربانی ہوگی، مجاہدہ ہوگا، اور نیوں کی تربیت ہوگی. جب آپ 3 دن میں نیوں کو لے کے جاؤ گے اور گشتوں میں پرانے زیادہ جائیں گے، تو اس میں پرانوں کی تربیت ہے، اپنے ترقی ہے، اور نیوں کی تربیت ہے. پرانا جب نکل جاتا ہے گشت میں سے، سہروزہ میں سے، شب گزاری میں سے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے دودھ میں سے بالائی اگر نکال دی جائے تو دودھ کا جو کس بل ہے، جو قوت ہے، وہ کمزور پڑ جائے، کیونکہ اصل مال پانی اس میں چلا گیا. تو ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ عمومیت میں نہیں چلتے. ایک مرتبہ بہت پہلے ہم نئے کام میں لگے تھے، ہماری منو مسجد چنا بھٹی میں جماعت آئی تھی قاضی عبدالوہاب صاحب، جنہوں نے مولانا عمر صاحب کو، یوسف پالن پوری کو، بڑے بڑے لوگوں کو، فضل کریم کو تبلیغ میں لگایا. یعنی سارے استادوں کے استاد، اساتذہ، جیسے سارے پیروں کے پیر کون ہیں ہندوستان میں؟ بولو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، ان کے بھی پیر ہیں نور محمد جھنجھانوی. کون ہے؟ نور محمد جھنجھانوی. ہندوستان میں سارے پیروں کے پیر ہیں. اس کے بعد ہے حاجی امداد اللہ، اس کے بعد ہے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری. اس کے بعد حضرت شیخ مولانا الیاس اور دیگر جو بھی اکابرین علماء ہیں. تو وہ نور محمد جھنجھانوی وہ تھے سارے پیروں کے پیر. اور حدیث میں سارے محدثوں کے محدث شاہ ولی اللہ صاحب، محدث دہلوی رحمۃ. تو اسی طریقے سے اس میں وہ سارے لوگوں کو جوڑنے والے قاضی عبدالوہاب صاحب. نام سنے کہ نہیں سنے؟ نہیں سنے. ایک حاجی عبدالوہاب صاحب تھے رائے گڑھ میں، اور یہ قاضی عبدالوہاب صاحب گودرا کے اجتماع کی جو ہے ہیرو وہ تھے. بعد میں فضل کریم 2 نمبر پہ تھے، اور دیگر اور علماء. یعنی سب سے پہلے ہندوستان میں کتنے دیہات ہیں اس کا ٹوٹل قاضی عبدالوہاب صاحب نے نکالا تھا اس زمانے میں. گودرا کے اجتماع بولے ہر جگہ جماعت ڈالنا ہے. بہت ماہر تھے جغرافیہ کے. مجھے یاد آتا ہے کہ 7 لاکھ دیہات بتائے تھے پورے، کہ بھائی اتنے صوبے ہیں، اس میں اتنے ضلع ہیں، ضلعوں میں اتنے تعلقے ہیں، ہر تعلقے میں اتنے گاؤں ہیں. جیسے ابھی یولا والے سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ کتنے تعلقے ہیں یا کتنے گاؤں ہیں. یا لاسل گاؤں جب جاؤ تو بولتے 101 بستی ہے، اور 65 بستیوں میں مسجد ہے، اور 35 مسجدوں میں جماعت جاتی ہے. تو ایسے انہوں نے پورا بایو ڈاٹا نکالا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ تبلیغ میں 3 خصوصی کام ہیں، اگر وہ کرو گے تو بگڑ جاؤ گے، لیکن کرنا اس کو بھی ہے، چھوڑنا نہیں. اور 3 عمومی کام ہیں، وہ بھی کرنا ہے. تو وہ خصوصی کام کرنے کے سے جو اپنے اندر بڑا پن آنے کا ڈر ہے، وہ اس کا تریاق ہے. جیسے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز حضرات اگر پاورفل گولیاں دیتے ہیں تو زنٹیک دیں گے تاکہ ایسیڈیٹی نہ ہو یا قبض نہ ہو. اس کا سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے کچھ گولیاں اور دیتے ہیں. تو ایسی تبلیغ میں 3 خصوصی کام ہیں، یعنی ہیوی ڈوز ہے، لیکن اس کی سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے 3 عمومی کام ہیں. 3 خصوصی کام: کرسی میں بیٹھ کے بیان کرنا، کیونکہ پھر اس میں مسافہ ہوگا اور آپ سے. اس لیے مولانا یونس صاحب فرماتے تھے، مولانا سعید خان صاحب دونوں، کہ جب کوئی تم سے مسافہ کرے تو یہ مت سمجھنا کہ آپ سے مسافہ ہو رہا ہے، یہ تبلیغ سے مسافہ ہے. کس سے مسافہ ہے؟ پھر مولانا یونس صاحب سمجھاتے تھے لفٹ اوپر جاتی ہے کہ آدمی اوپر جاتا ہے؟ بولو.
कौन जाता है? लिफ्ट ऊपर। लिफ्ट। आदमी समझता मैं ऊपर जा रहा है ना, लोग को ऐसा बोलते देखो मैं ऊपर जा रहा है, तू क्या जा रहा है? लिफ्ट जा रही ऊपर, तो नहीं तो तबलीग के बगैर जा तेरे को पानी भी नहीं पूछेंगे क्या? तबलीग की बरकत से तेरा इकराम हो रहा है, मुसाफा हो रहा है। शराबी कबाबी पहले दिन जमात में जा रहा है, उससे सब मुसाफा करे, दुआ में याद रखें, दुआ में याद रखें। जिसको गाली देते थे लोग, है ना, अब सब आया, अभी पहले ही दिन है जमात में जा रहा है, तो उससे मुसाफा के लोग क्या बोले? दुआ में याद रखें। ये इकराम किसका है? काम का इकराम। जमील भाई बोल रहे थे तबलीग ने हमको बहुत कुछ दिया, हमने तबलीग को क्या दिया? हम क्या थे पहले? ऐरे गहरे नत्थू खैरे, क्या थे पहले हम? ऐरे गहरे नत्थू खैरे, दगड़ू भाई, पतरू भाई, कड़ू भाई, है ना, ऐसे थे। और अब देखो, है ना, अल्लाह ने कैसा मकाम मर्तबा दिया है। यानी 4 ऐसी चीज़ें अल्लाह ने आपको दी है जो दुनिया में और जगह नहीं मिलती। एक ये है कि बगैर पैसे की इज्जत। इसमें बहुत से ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत नहीं है, लेकिन लोग उनकी भी इज्जत करते हैं। काम में लगा है, सलाम करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। हालांकि पैसा वैसा नहीं उसके पास, लेकिन दीन के काम में लगा है, तो लोग, तो बगैर पैसे की इज्जत इसमें है। और बगैर ताकत की हुकूमत है। बगैर ताकत, जितने अमीर हैं मुल्कों में, सूबों में, तो उनकी चलती है। हालांकि उनके पास ना फौज है, ना एटम है, ना रॉकेट है, ना कोई पावर है दुनिया का, लेकिन हजरत जी कोई बात बोलते तो 50 करोड़ लोग सुनते हैं दुनिया में, कितने, और मानते भी हैं। कौन सी हुकूमत है बगले वाली मस्जिद में, कितनी फौज है, कौन सा एटम बम है उनके पास, कौन सा रॉकेट है कि जिसके खौफ से लोग उनकी मानते हैं? बगैर ताकत की हुकूमत, बगैर ताकत की। इसीलिए बहुत सौ को हसद है उनसे, तोड़ मरोड़ के किसी तरह। बातिल जो है 4 हमले करता है हक वालों पे। नंबर 1, माल से उनको काटने की कोशिश करता है, माल छीन कर या माल देकर। तो यहाँ देखा कि यहाँ तो मालियात का दूर दूर तक गुजर ही नहीं है। अपना जान अपना माल है, अपना जान खरीद भी नहीं सकते। जैसे पार्लियामेंट में खरीदते, इतना लाख दे के, उतना लाख दे के, ये पार्टी वो पार्टी, टोपी बदल देते। अरे बोले लगता बिक गया, बोले क्या? बहुत से बोलते तराजू में तौल दिए, बोले इसको। बोले पहले इधर था, टोपी बदल दिए, बोले लगता तराजू में तौल दिए, एक तरफ नोट रखे, एक तरफ इसको बिठाए, बोले बदल दिए, बोले। तो ऐसा करते हैं। दूसरे धमकी देते हैं मारने की, जान से मार देंगे। और ये दोनों में फेल हो जाते तो तीसरा काम ये करते हैं, एक तो लालच देते हैं, दूसरे धमकी देते हैं, और तीसरे जो है उसकी ज़ात को इतना मजरूह करते हैं, इतना उसको बदनाम करते हैं कि जितने लोग उससे मोहब्बत करने वाले जुड़े वो सब उनसे बदगुमान हो जाए। क्या हो जाए? बदगुमान। ऐसे तो बगैर ताकत की हुकूमत, बगैर माल की इज्जत, और बगैर पहचान के दोस्ती। जितने बैठे हैं एक दूसरे से मिलेंगे, चाय पानी करेंगे, बैठेंगे। हालांकि ये बात ऐसे है, पहले हमने उनको देखा भी नहीं, है ना, ना उन्होंने हमको देखा, नाम सुने थे, आज मुलाकात हुई, तो ऐसा बैठ के बात करते जैसे बरसों के बिछड़े हुए दोस्त, बरसों के रिश्तेदार आज बैठ के बात कर रहे हैं खुशी खुशी। कोई पहचान नहीं, लेकिन ऐसा मिलजुल के रहते हैं जैसे बरसों की दोस्ती है, बड़ी रिश्तेदारी है। तो बगैर पहचान के दोस्ती, बगैर पहचान के दोस्ती। हम लोग फिजी गए थे, एयरपोर्ट तक छोड़ने आए कोई दोस्ती नहीं थी, कोई पहचान नहीं, अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, पूरा कार्रवाई करके फिर गए कि अब तुम जाओ। तो कौन सी मोहब्बत है, कौन सा ताल्लुक है? ना कोई कारोबारी ताल्लुक, ना कोई खूनी रिश्ता। ये ईमानी रिश्ता ऐसा स्ट्रॉन्ग है, जो खूनी रिश्ते वाला भी छोड़ने नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला जो है बगैर पहचान की दोस्ती। चौथे, बगैर किताबों के इल्म। फजल करीम जाहिल आदमी थे, पीने खाने वाले। पहले जब अल्लाह ने नवाजा तो ऐसा बयान करते थे, मैंने भी कई बयान सुना है, उलमा उनके बयान में होते थे। बल्कि एक मरतबा सहारनपुर के अंदर हज़रत शेख की खानका में आखिरी अशरे में बड़े बड़े उलमा आते थे। तो उस वक्त जो है मौलाना कारी तैयब साहब जैसे मौजूद थे, सैयद अबुल हसन अली नदवी मौजूद थे, मौलाना मंजूर नोमानी मौजूद थे,
اور بیان ان کا رکھا گیا. ان کی خانقاہ میں بیان 1 گھنٹہ ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے 11 سے 12 صبح. تو وہ سورہ فاتحہ پہ بیان کیا انہوں نے, سورہ فاتحہ پہ. اور ایسا بیان کیا کہ مولانا علی میاں, مولانا قاری طیب صاحب آپس میں بات کر رہے تھے. بیان کے بعد کہا کہ اس آدمی کو علم لدنی دیا گیا ہے, علم وہبی دیا گیا ہے. یعنی یہ بڑے بڑے علماء انگشت بدنداں حیرت میں تھے سورہ فاتحہ پہ جب انہوں نے بیان کیا. ایک لفظ لے کے چلتے تھے, کئی بیان میں نے سنا ہے. 4 نکاح کیوں, اس پہ بیان کیا ایک لفظ. ایک دفعہ فرمایا لایا اور آیا, اس پہ بیان, اس میں پورا بیان لایا اور آیا. نہیں سمجھے لایا. بارش ہوتی نا, پہلے بال کی ٹوپی پہنتے تھے یولے کے لوگ, کالے بال, وہ بالی ٹوپی بولتے تھے. میں بھی پہنتا تھا کالی ٹوپی پہلے, مالیگاؤں والے پہنتے تھے بال والی. تو جب بارش ہوتی تھی نا تو ٹوپی اتار کے بغل میں دبا کے ایسے بھاگتے ہوئے جاتے تھے. تو ٹوپی لایا اور سر آیا, سر آیا, اس کی قدر نہیں, اور ٹوپی لایا. ایسے نکلنے بھی بیان کی دفعہ نکلو, بولے نکلے بغیر کام ہوتا ہی نہیں ہے. لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ نہیں نکلے گا تو خود مرے گا, ماں کو مارے گا. جو کھایا نہیں نکلے گا تو خود مرے گا, ہے نا. اور گھر سے نہیں نکلے گا تو نکلنے بھی پورا بیان. تو ایسا علم تھا کہ وہ جیسے کہاں سے آ رہا ہے ماں, پوری مسجد بھر جاتی. ایسے کرنل امیر الدین کا بیان دنیاوی دینی اعتبار سے بہت پڑھے لیکن جاہل ہی سمجھو, لیکن ان کے بیانات بھی ایسے ہوتے تھے کہ مجمع کا مجمع پلٹ جاتا تھا. 5000 آدمی ان کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے امریکہ میں. کرنل امیر 15,000 ایمان لائے میاں جی عبد الرحمان نو مسلم کے ہاتھ. جاہل لوگ. ایک جاہل آدمی بیچارہ گیا وہاں, ہریانہ ہماچل سب اعتداد چل رہا تھا. بڑے بڑے علماء بحث مباحثہ کر کے تھک کے واپس آئے نہیں. یہ گیا سب کو جمع کیا. بولے تم جب پیدا ہوئے تھے تمہاری ختنہ ہوئی تھی کہ نہیں؟ بولے ہوئی تھی. بولے وہ ختنہ ہماری واپس کرو, پھر تکارام سکارام بن. نہیں تو تم عبداللہ عبد الرحمان ہی ہو, تمہاری ختنہ ہوئی نا؟ بولے ہاں. بولے پھر تمہاری مسلمانی ہو چونکہ تم مسلمان ہے, ہو ہی نہیں سکتے کافی. ہاں. بولے صحیح بول رہے آدمی. پھر بولے کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا کے بس بھر کے دلی بھیجا اس جتنے مرتد ہو گئے تھے ہماچل میں. یہ ایسے کچھ نہیں آتا, انگوٹھے چاپ جس کو 15,000 5,000 جن کو ہم جاہل کہیں گے, لیکن قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باتیں کہلواتا تھا ان سے کہ کتابوں میں نہیں ملتی تھی. بغیر کتاب کے علم, بغیر کتاب کے علم, اور بغیر پہچان کے دوستی, اور بغیر مال کے عزت, اور بغیر طاقت کے حکومت. یہ 4 چیز کیا ہے؟ خیر میں تو کچھ اور کہنا چاہتا تھا, پتہ نہیں کدھر چلے گیا. ایمان سے بات چلی تھی تو ایمان ہمارا بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے, تو اس کے بڑھانے کی محنت میں لگے رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور چاہتے رہنا ہے. اچھا, ایمان کی علامت کے لیے کسی عبادت کو نہیں کہا ہے, بلکہ ترجمات السنہ میں ہمارے کیا نام ہے بدر عالم صاحب میرٹھی, مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی لکھتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری پیشانی پر نشان پڑ جائے اور روزہ رکھتے رکھتے کثرت روزہ کے ہونٹوں پر پپڑی آ جائے تو یہ ایمان کے اعلیٰ ہونے کی علامت نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں کہا کہ اعلیٰ ایمان ان لوگوں کا ہے جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں اور طاقت سے روک دیں. یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ان کا ہے. اور درمیانی درجے کا ایمان ان کا ہے جو زبان سے روک دے, اور کم درجے کا یہ کہ دل میں برا سمجھے. اگرچہ ایمان کی علامتوں میں وہ بھی ہے, لیکن اعلیٰ ایمان کی علامت یہ ہے. جیسے ایمان قرآن کی تلاوت سے بھی بڑھتا ہے, نماز سے بھی بڑھتا ہے, لیکن دعوت اللہ سے جو بڑھتا ہے وہ عبادت سے ویسا نہیں بڑھتا. انکار نہیں ہے, لیکن دعوت بھی ایک عمل ہے, کیونکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اس سے زیادہ قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. بندے کا اللہ سے قرب حاصل کرنے کا مثال بھی دیتے ہیں کہ ایک آدمی کا بچہ اگر گم ہو جائے, پریشان ہے کئی دن سے, اور کسی کو مل جائے, اور جس کو مل جائے اس کو لا کے پہنچا دے, تو بولے گا جا مت بیٹھ ابھی, تو اتنا خوش ہوگا وہ, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. انعام بھی دے گا, کھانا بھی کھلائے گا, موبائل نمبر بھی دے گا کہ جب کوئی ضرورت ہو تو میرے کو یاد کر, تو نے بہت احسان کیا ہے کہ میرے بچے کو پہنچا دیا مجھ تک.
تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو گمراہی سے نکال کے کوئی یہاں لے کر آ جائے، تو اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ اس کو لے کر آئے. معمولی کام نہیں. تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ، اور اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ کسی عمل کے بارے میں 9 مرتبہ آپ نے نہیں فرمایا، اور 7 مرتبہ تو مشہور و معروف ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ فرمایا، بعض روایتوں میں 9 مرتبہ، کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، اور آخری میں قتل پر ختم، یہ نہیں کہا کہ پھر زندہ کیا جاؤں، آخری میں جو فرمایا 7ویں مرتبہ، تو اس پر اختتام کیا کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، یعنی اسی پہ موت آئے میری. یہ اس کے بعد پھر نہیں کہا زندہ کیا جائے، 7 دفعہ. تو کتنا اللہ کے راستے میں شہید ہونا یا جان دینا اللہ کو، نبی کو محبوب ہے. تو جان دینے کا وقت آئے گا تو جان بھی دیں گے، ہم نہیں دیں گے ایسا نہیں ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا. تو جتنا وقت ہے اتنا تو دو تاکہ عادت پڑی رہے، کیونکہ یہ تو انتہائی جہاد ہے. قتال ابتدائی جہاد تو دعوت اللہ ہی ہے نا بھائی. قتال تو آخری میں ہے، پہلے دعوت ہے. کہیں بھی آپ دیکھ لو صحابہ کی زندگی میں، پھر وہ قبول نہ کریں تو پھر جزیہ ہے کہ ہماری مانو، ہمارے ماتحت رہو، حکومت ہماری رہے، ٹیکس دو، تمہاری حفاظت ہم کریں. اور اس پر بھی راضی نہیں ہے تو 3 دن کا موقع دے دیتے، فوراً حملہ نہیں کرتے، اور خوض کر لو، فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو. اس کے بعد بھی نہ مانے تو پھر جو ہے قتال. اور قتال میں بھی پابندی تھی، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، عورتوں پر، بوڑھوں پر، ہاں سب شرائط تھی. 15 شرطیں جہاد کی. کتنی؟ ہاں. اس کے بغیر ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت نے ایسا کر دیا کہ وہ شرائط پوری نہیں کی، تو یہاں غیروں کو بھی معلوم تھا کہ انہوں نے قانوناً غلط کیا ہے، تو خط لکھا تمہر کو کہ تمہاری فوج نے ایسی گڑبڑ کی ہے. تو جواب دیا کہ اگر تم نے یہ جو خبر آئی ہے صحیح ہے تو علاقہ خالی کر دو، اور جو نقصان پہنچایا اس کی بھرپائی کرو، اور پیچھے ہٹ جاؤ. تمہاری یہ فتح بھی ہار ہے، تمہاری یہ فتح بھی ہم کو فتح اور جیت سے بھی بالا تر کر دیا. فتح اسے نہیں کہا گیا جو یہ ہے، بلکہ حکم پورا کرتے ہوئے ہوا تو فتح ہے، ورنہ وہ ہار، وہ جیت بھی ہار ہے، وہ جیت بھی. اور حدیبیہ میں ہار بھی جیت ہے. حدیبیہ نے صلح کی اور کہا ہے فتح مبین ہے، قرآن میں آئے گی یہ تمہاری. اور دکھ رہا ہے کہ سب کمپرومائز ایسا ہو رہا ہے کہ سب ان کے فیور میں، لیکن کہا جا رہا ہے فتح مکہ کا وہ پیش قیمہ تھا حدیبیہ. تو ہمارے یہاں پیچھے ہٹنا بھی فتح ہے، آگے بڑھنے فتح ایسا نہیں. بعض جگہ پیچھے ہٹنا، مولانا عالم یہ فرماتے تھے پیچھے ہٹتے جاؤ، پیچھے ہٹتے جاؤ، یہاں تک کہ صحابہ کی صفوں سے مل جاؤ، پھر انہوں نے جو کیا وہ تم کرو، تو ویسے ہی اللہ تم کو بھی دنیا میں چمکائے گا اور آخرت میں جیسے ان کو چمکایا. پیچھے ہٹتے جاؤ. دنیا چاند پہ جا رہی، مریخ پہ جا رہی، تم ادھر مت دیکھو، تم پیچھے ہٹو اور صحابہ کی صف سے مل جاؤ. اور وہ کہاں سے چلے تھے؟ ایمان بنانے کی محنت سے چلے. نماز بنایا، صفات بنائی، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا. جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو بس دوستو ایمان بنانا ہے. ایمان بنے گا کیسے بنے گا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب کے بیان میں لکھا ہے کہ دعوت اللہ سے ایمان بنے گا. اور دعوت اللہ میں 4 چیزوں کی دعوت دینا ہے. کتنی چیزوں کی؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت. اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑے، اللہ بڑی قدرت والے. اب ایک پر بہت سی دلیلیں ہیں جس کو آپ بیان میں بول سکتے ہیں. جیسے ایک گڑیا بولے میں نے اپنے اس چرخے سے پہچانا کہ کائنات کا مالک ایک ہے. بولے وہ کیسے؟ بولے اگر 2 بڈھی ہم بیٹھ جائیں، 2 بڑھیاں، ایک ادھر ایک ادھر ہے نا چرخا چلانے کے لیے، تو ایک کہے کہ دھیرے چلا، ایک کہے کہ تیز چلا، وہ چلے گا نہیں، وہ چرخا دونوں چلائے گا، صحیح نہیں چلے گا. ایک سے پہلے کیا ہے امام اعظم نے بھی سمجھایا. کوئی بحث تھی کہ اللہ کے وجود کے لیے، تو وہ جان بوجھ کے لیٹ پہنچے، اور راستے میں جب وہاں پہنچے بولے تم اتنے بڑے امام وقت کی پابندی نہیں کرتے. ارے بولے میں صحیح وقت پہ نکلا، مگر ہوا یہ نا کہ ایک عجیب چیز نظر آئی. بولے کیا؟ بولے وہ دریا کے کنارے جب میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا. پھر کیا ہوا؟ بولے اس کے تختے بن گئے، پھر بولے کشتی بن گئی. ارے بولے کیسی بات کہتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ بغیر کاٹے خود بخود کٹ گیا، بغیر کسی کے بنائے بن گیا.
بولے وہی تو ہم بھی بول رہے ہیں، یہ کائنات بغیر کسی کے بنائے بن گئی کیا؟ وہی بنانے والا اللہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے اگر دو خدا ہوتے تو لفسدتا، زمین پہ فساد ہوتا ہے۔ ایک خدا کہتا ہے یولے والوں پہ پانی برساؤ، دوسرا بولتا ہے نہیں بہت گنہگار لوگ ہیں نہیں برسانے کا، ایک بولتا ہے نہیں اچھے لوگ بھی ہیں اس میں، تو دونوں جھگڑا کرتے، تو یولے پہ بارش ہی نہیں ہوتی، دو ہوتے لفسدتا۔ ہاں ایسا ہو جاتا، ایک بولتا ہے اس کو لڑکی دے، ایک بولتا ہے نہیں بہت دن سے رو رہا ہے اس کو لڑکا دے، دو لڑکی پہلے دے چکے ہیں اب لڑکا ہی چھوڑا اس کو، نہیں بولے لڑکی کیوں نہ، میں تو دونوں جھگڑا کرتے، دو خدا ہوتے۔ کوئی عورت سے یہ پوچھے تیرے کتنے شوہر ہیں، بولو چپل دے کے مارے گی نہیں مارے گی؟ عورت سے یہ سوال کرنا تیرے کتنے شوہر ہیں تو گالی دینا ہے اس کو، کیا ہے؟ ارے بولو، ہاں آدمی سے پوچھ سکتے کتنی بیوی ہے، دو بھی ہو سکتی، تین بھی ہو سکتی، اور پانچ بھی ہو سکتی نا، نہیں نا، چار۔ کیا ہے فن کے ہوں ماتا ولکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، نکاح کرو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہے، ایک ایک سے، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، لیکن آگے تم کو بتایا ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک سے کرو، کس سے کرو؟ ایک سے، بن گیا۔ تو ایک کے بارے میں بہت سی دلیلیں ہیں، امام راضی نے تو شیطان کو 99 دلیل دی تھی اللہ کے ایک ہونے کی، کتنی؟ اللہ کے ایک ہونے کی، لیکن ایک بچی تھی، اگر وہ بھی کاٹ دیتا شیطان تو ان کا خطرہ تھا ایمان کے بغیر، حالانکہ امام راضی ہے بہت بڑے امام، علم کا سمندر تھے۔ تو شیخ نجم الدین کبرا جو ان کے شیخ تھے، وضو کر رہے تھے، ان پہ کشف ہوا کہ میرا ایک مرید خطرے میں ہے، تو وہیں سے پانی پھینکا اور کہا کہ نجم الدین اپنے راضی کہہ دے بغیر دلیل کو میں اللہ ایک مان، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مان۔ تو اللہ کی وحدانیت کی بہت سی دلیل ہے۔ پھر قدرت پہ کہو کہ اللہ کیسی قدرت والا ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ نے ایسی جگہ بنایا ہے اس کو کہ بہت تنگ جگہ ہے، ماں کا پیٹ، پھر اس میں بچہ دانی، پھر اس میں چلی جس میں بچہ تیار ہوتا ہے، 3 اندھیریوں میں تنگ جگہ بنایا ہے۔ ہر چیز بنانے کے لیے اجالا چاہیے، کشادہ جگہ چاہیے، لیکن اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے یہ قدرت ہے کہ سب کا چہرہ الگ ہے، سب کی آواز الگ ہے، سب کی چال الگ ہے نا، سب کی بناوٹ الگ ہے، سب کی ہاتھ کی لکیریں الگ ہیں، اور سب کی پسند الگ ہے۔ یہ جتنے کلر پہنے ہیں، جتنی ٹوپی ہے، ان کی پسند ہے، کسی کی ٹوپی کیسی، کسی کی کلر کیسا ہے نا، یہ سب پسند ہے، چوائس ہے، یہ کیا ہے؟ سب کی الگ الگ ہے، سب کی آواز الگ ہے۔ ایسی قدرت اللہ کی، بلکہ وہ دو ابھی ہمارے ساتھ چل رہے، ایک اظہر ایک مظہر ہے، دونوں کو پہچاننا مشکل ہوا۔ امیر صاحب بولے میں نہ پہچانتے، دونوں کا نام بولتا ہے، اظہر مظہر ایسے بولتا ہے میں کہ جو بھی ہوگا دونوں میں ایک رہتا ہے، لیکن دونوں بولے سیم دکھتے، لیکن بولے دونوں کی عورتیں پہچان لیتی میرا شوہر کون ہے، بولے دکھتے ایک جیسے، ایسا اللہ کی قدرت ہے۔ تو میں نے بھی کہا میں بھی پہچان لیا، میں بہت غور کیا تو ایک کی ناک پہ تل ہے نا، وہ ہے مظہر، اور ایک کی ناک پہ تل نہیں ہے، وہ ہے اظہر۔ تو میں نے فائنل کیا، بولے ہاں برابر، یہ تم صحیح پہچان۔ دونوں بھائیوں سے پوچھا، ہم دکھتے سب ایک جیسے، میں بہت غور کیا کہ کیسے پہچان، ایسے یہ بھی ہے جڑوا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرت پہ کہو اس طرح کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی کو کہو کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک یہ ساتوں زمین آسمان اگر تیرے نافرمان ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اور ساتوں زمین آسمان کتنے بڑے ہیں، 500 سال کا فاصلہ ایک آسمان دوسرے آسمان کا، اور پھر موٹائی 500 سال کی، کتنا ہوگا؟ قاری طیب صاحب کا بیان ہوا تھا سراج چوک میں، چونا بھٹی منڈو مسجد کے پاس، میں بھی بیان میں تھا۔ ڈائریکٹ والی بات زیادہ بولتا ہے، بخاری مسلم والی، بیچ والی رہتی تیرا گڑبڑ رہتی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کتنی بڑی بنایا ہے، مثال سے سمجھایا۔ بولے زمین کے مقابلے میں آسمان کتنا بڑا ہے، تو اس کو سمجھایا کہ زمین پر ایک انگوٹھی کا چھلا اگر پھینک دیا جائے، بولو تو انگوٹھی کتنی چھوٹی ہے زمین کے مقابلے میں،
اب کتنی انگوٹھی سجائیں گے پوری دنیا میں تو اتنا گنا بولنا پڑے گا. اربوں خربوں جو بھی، یہ تو بہت کم ہے اربوں خربوں، اس کو بچھا دو اور پھر گنو تو پھر یہ بولنا پڑے گا کہ آسمان زمین سے اتنے گنا بڑا ہے. انہیں حساب لگانے کے لیے انگوٹھی پوری دنیا میں بچھا دو، انگوٹھی گن نہیں سکتے کتنے، اتنا گنا. تو بولے یہ اتنی چھوٹی ہے زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں، جیسے زمین کے مقابلے میں انگوٹھی کا ایسی سمجھایا تھا. پھر بولے دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے پہلے آسمان کے مقابلے میں کہ پہلے آسمان کو دوسرے آسمان پہ پھینک دیں گے تو انگوٹھی کا چندہ کیا ہے، اتنا بڑا ہے دوسرا. بولے تیسرے پہ دوسرے کو پھینکیں گے تو یہ دوسرا اتنا چھوٹا ہے تیسرے کے مقابلے میں کہ انگوٹھی کا چندہ. ایسے ساتوں تک پہنچایا. پھر بولے ساتواں آسمان کے مقابلے میں عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے عرش، کہ عرش کے مقابلے میں ساتواں آسمان ایسا ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک بکری کا بچہ بیٹھا. تو کتنا بڑا عرش ہوگا، عرش والا کتنا بڑا ہوگا. سمندر کی لہروں پر اللہ کا عرش تھا 50,000 سال پہلے، اور ایک ایک لہر 500 سال کی مسافت کے برابر اٹھتی تھی. ایسا سمندر. میکائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کے سر پر ساتوں سمندر کا پانی ڈال دیں گے تو ایک قطرہ بھی کان تک بہہ کر نہیں آئے. جبرائیل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ 2 بازو صرف کھول دے تو مشرق مغرب کو ڈھانپ لے. 600 بازو ہے. اصلی حالت پہ ہو جبرائیل آ گئے. شبیر بھائی، شبیر نا، شبیر جبرائیل آ گئے، تم سو رہے تھے. تحت الثری میں پیر اور عرش معلیٰ پر سر، اتنا بڑا. اور اس سے 12,000 گنا بڑا ہے میکائیل جبرائیل سے. ابھی دریافت کیا گیا ایک بلیک ہول ہے آسمانوں میں، جتنے چاند ستارے ٹوٹتے ہیں وہ سب بلیک ہول میں انہیں قبرستان ہے، ستاروں کا قبرستان. اور اتنا بڑا ہے کہکشاں، لاکھوں کہکشائیں ہیں. اس میں سے ایک چھوٹی سی ہم ہے جس میں ہم چل رہے ہیں. سورج ہے، چاند ہے، عطارد ہے، زہرہ ہے، مریخ ہے، پلوٹو ہے، یورینس ہے، 9 ستارے ہیں. یہ سب ملا کے ایک کہکشاں. ایسی کتنی ہے روشنی، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 پر سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے. بہت سے ستاروں کی روشنی جب سے بنے ابھی تک زمین پر نہیں آئی ہے، اور رفتار 1,86,000. کب سے دنیا بنی، کتنی بڑی کائنات ہے، تو بنانے والا کتنا بڑا. جبرائیل ایک مرتبہ جنت میں چلے اور ان کی پرواز کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک آئے تھے مولانا پنڈت نام تھا ان کا، نو مسلم تھے ہمارے بچپن میں، مالیگاؤں میں بیان ہوتا تھا. ان کی رفتار کو بتایا تو انہوں نے کہاں تک صحیح ہے اس کو سن لو، بغیر سبے کی بھی ہو سکتی یا صحیح بھی ہو سکتی، غلط تو نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو پہلے رسی سے ان کو ڈول میں نیچے اتارا، یا بیچ میں آئی تو اس کو جو ہے رسی اتارا بھی نہیں بلکہ وہ اس میں رسی سے باندھ کے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور رسی کو ایسے کاٹنے والے تھے اور کینچی لگا دی. پھر اللہ نے کہا جبرائیل، بولے کیا؟ تو 7واں آسمان پہ تھے وہاں، تو ایسے جھانک کے دیکھے، بولے وہ رسی کٹنے سے پہلے جا کے یوسف کو نیچے سے اپنے پروں پر لے لیا. تو رسی کٹنے تک کہ وہ آ گئے، رسی کٹی بھی نہیں اور نیچے پروں پہ یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا کہ گرنے نہ پائے. یہ رفتار ہوئی. وہ جنت میں 40 سال تک اڑے. تو ایسا بتاتے ہیں کہ بولے ایک کونا بھی نہیں دیکھا انہوں نے جنت کا، ایک کونا بھی، اور یہ رفتار ہوئی. تو یہ سب سے اندازہ کرو اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت. دوسری بات ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے فرمایا کہ جہاں سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس کی نفی. جیسے دواؤں میں شفا، درختوں سے پھل کا ملنا، زمین سے اناج کا یا پیٹرول کا نکلنا، جہاں سے جو بھی ہوتا وہ سب کی نفی. وہاں نہیں ہے، اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. اگر دوا میں شفا ہوتی تو جتنے بھی مرے ہیں سب دوا کھا کے ہی مرے نا. بولو اچھے ہو جاتے اگر دوا میں شفا تھی. قبرستان کیوں جاتے؟ میں بولتا ہوں مالیگاؤں میں 5 قبرستان ہیں، نہیں معلوم ہے تو سن لو. آج ایک بڑا قبرستان ہے بڑا سونا پور، دوسرا قبرستان ہے عائشہ نگر میں، تیسرا قبرستان ہے سمکسیر میں،
चौथा कब्रस्तान है छोटा कब्रस्तान मुस्तफ़ा मस्जिद, 5वां कब्रस्तान है लश्कर में, 5 कब्रस्तान तो सब में कब्रें हैं। तो ये सब मरे दवा खा के ही मरे ना, तो दवा में शिफा दे तो क्यों मरे? पता चला दवा में शिफा नहीं, अल्लाह चाहेंगे तो। अमेरिका में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था, अभी होंगे पता नहीं, डॉक्टर अब्बास नाम था, स्टमक स्पेशलिस्ट थे और खुद उसकी बीमारी में बीमार थे, सब का इलाज करते। बोले कैसा है, बीमारी भी अल्लाह ही देते हैं, शिफा भी अल्लाह ही देते हैं, दरमियान में हम डॉक्टरों को कुछ दे दिला देते, बाकी बीमारी वही देता, शिफा भी। बोले हम डॉक्टरों को RX हम लिखते ना, उसका मतलब वही है, हुआ शाफी, शिफा वो देता है, बीच में हमारा कुछ रोजी रोटी का हिसाब हो जाता है। तो इसलिए जहाँ से होता है उसकी नफी। तीसरी नफी यह है कि माबूदान बातिल की नफी, अल्लाह के अलावा बहुत से लोगों ने अल्लाह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को, किसी ने सांप को, किसी ने दरख्त को अल्लाह के साथ खुदा बनाया हुआ है कि अल्लाह तो अल्लाह है, लेकिन ये औलाद देने वाला खुदा है, ये बारिश बरसाने वाला खुदा है, और खुदा की खुदाई में ईसा अलैहिस्सलाम भी मुकिल है और उज़ैर अलैहिस्सलाम भी दाखिल है, जिब्राइल भी। तस्लीस इसी को कहते हैं, 3 खुदाओं को का तस्वुर है ईसाइयों में, और यहूदियों क्या उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी खुदा का बेटा बोलते हैं और उनको भी शरीक करते हैं खुदा की खुदाई में। बिरादरान वतन भी अल्लाह के साथ बोलते तो सभी है कि अल्लाह एक है। आपने पढ़ा होगा मराठी में परमात्मा ईश्वर, तो उसमें लिखा है ईश्वराची शक्ती फार मोठी आहे, ती किती मोठी आहे आपला सांगता येणार नाही, सर्व वस्तू उत्पन्न केली आहे। माहिती का नहीं कैसा? और अंग्रेज कहता है गॉड मेड द प्रिटी कलर, गॉड मेड द माउंटेन, गॉड मेड द मैन काइंड, सब अल्लाह ने बनाया है। क्या बोलते हैं? इन गॉड वी ट्रस्ट, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। उनके डॉलर पे लिखा है। जी से जनरेटर है ना, जनरेट करने वाला, और ओ से ऑपरेट करने वाला, और टी से डिस्ट्रॉयड करना, ये फुल फॉर्म है उसका गॉड का। जनरेटर, जनरेट यानी बनाने वाला, ऑपरेट यानी चलाने वाला, और डिस्ट्रॉयड यानी ख़त्म करने वाला, क़यामत। ये है असल में फुल फॉर्म। गॉड का फुल फॉर्म मालूम है क्या? अरे बोलो ना, अंग्रेजी बोलो, सब पैसे नहीं के पास भी क्या? जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉयड। और ओके का फुल फॉर्म मालूम है? ओके बोलो रियाज भाई, ओके नहीं मालूम? ओके का फुल फॉर्म ये है, जितने पढ़े रहे देखे हैं बैठे हैं ना BA में, वो भी मुश्किल से बताएं। उसका फुल फॉर्म ये है, अंग्रेज लोग से पूछ लेता है ना, हम लोग तो सब लोग से मिलते रहते। बोले ऑब्जेक्शन किल्ड, क्या है? ऑब्जेक्शन किल्ड, समझे? जैसे PTO लिखते ना, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, PTO प्लीज टर्न ओवर, निवारक पलटो। तो माँ सेवा का एक इनकार, अल्लाह की सेवा। 3 नफी से ईमान कमाल को पहुंचेगा, लेकिन आधा ईमान अभी हुआ। माबूदान बातिल की नफी 1, और जहाँ से होता हुआ नजर है उसकी नफी 2, और तीसरे पिछली कौमों के गलत यकीन के यकीन की नफी। किसी का यकीन अक्सरियत पर था, किसी का यकीन दौलत पर था, किसी का यकीन तिजारत पर था, किसी का यकीन ज़राअत पर था, किसी का यकीन ताकत व क़ुव्वत पर था, किसी का यकीन बागात पर था, किसी का यकीन तिजारत पर था, किसी का यकीन वजारत पर था। ये सब गलत यकीन है। अगर सही यकीन होता तो हामान क्यों हलाक होता? सही यकीन होता तो हुकूमत वाले फिरौन, नमरूद क्यों नाकाम होते? तिजारत में कामयाबी है तो कौम शुएब क्यों नाकाम होती? ज़राअत में कामयाबी है तो कौम सबा क्यों नाकाम होती? तो ये अल्लाह ने वाक़यात बयान किए कि इनमें से किसी में कामयाबी नहीं है, ना अक्सरियत में, ना ताकत में, न ज़राअत में, न दौलत में, न हुकूमत में, न सलाहियत में, न तिजारत में। कामयाबी तो दीन में है, इसमें है। और चौथी नफ़ी, ये 3 का इनकार निस्फ ईमान है। और अपनी ज़ात का इनकार मुझसे भी होगा जो अल्लाह चाहेंगे, मेरी दुकान से, मेरी खेती से, मेरी डिग्री से। क्योंकि 3 का इनकार कुर्सी पे बैठ के करना आसान है, किसी से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी दुकान से भी कुछ नहीं होता, मेरी खेती से कुछ नहीं होता, मेरी ज़ात से कुछ, ये कहना
مشکل ہے. جب ابھی پتہ چل جائے گا, جب بولے گا نا بولو کون 4 مہینہ تیار ہے, تو بولے میرے بغیر کیسے کریں گے اللہ. ٹھیک ہے اللہ تو کرتے ہیں, مگر میری دکان کے بغیر, میری نوکری کے بغیر ایسا کرتے ہیں. لیکن اگر مگر کنتو پرنتو یہی ہے, میں کا کھانا کھا لی, کسی ایک کے کام نہ آیا جذبہ انا, کتنے فنا ہو گئے اور کتنے ہلاک ہو گئے. انا ربکم الاعلی بولنے والے سب فنا. تو یہ آنا جلدی نکلتا نہیں ہے, آنا بہت ڈینجر ہے. حب جا, حب مال سے زیادہ خطرناک ہے. حب مال سے زیادہ حب جا. میں بھی کچھ ہوں, شیطان نہیں مارا گیا نا. بولتے ہیں کہ فلاں کا مارا جنت میں جائے گا, نفس کا مارا جہنم میں جائے گا. اور نفس جو ہے یہ تکبر, اس کے اندر جلدی نکلتا نہیں ہے. تکبر بڑی بیماری ہے, کبر بڑی بیماری ہے. تو یہ 4 چیزوں کی نفی کرنا پڑے گی. معبودان باطل کی, جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی, اور پچھلی قوموں کے غلط یقین کی, اور چوتھے اپنی ذات. تب بنے گا. اس کے لیے یہ ساری محنت ہے دوستو. اصل سرمایہ ایمان کا ہے. اس لیے دنیا کی زندگی بنانے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے. آپ اچھے بنگلے میں رہو اجازت ہے, اچھا کھاؤ اجازت ہے, اچھا پہنو, اللہ نے دیا ہے تو اچھا پہنو. بلکہ امام اعظم 1000 روپیے کا جوڑا پہنتے تھے اس زمانے میں, جبکہ 1000 کا جوڑے کی قیمت آج کے حساب سے 1 لاکھ بن سکتی ہے. کتنی؟ 1 لاکھ کا جوڑا بولے تو تمہاری پیٹھنی ساڑی وغیرہ کیسی ہے, کئی لاکھ کی رہتی ہے. اس سے بھی بھاری جوڑا پہنتے تھے. اور یہ کہتے تھے اللہ نے نعمت دی ہے تو شکریہ کے طور پہ پہنو, اور لوگ کو پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے, تاکہ کسی کو کوئی ضرورت حاجت ہو تو کبھی کبھار وہ مجھ سے ادھار یا کچھ مانگ لے. ورنہ اپنی پھٹیچر رہیں گے, بولے یہ کیا دے گا, بولے پھٹا پرانا پہنے. تھوڑا ایسا پہنو کہ لوگ سوال کرنے والے آپ سے کچھ سوال بھی کر لیں. لیکن زیادہ ہی لوگ سوال کرنے لگ جائیں تو پھر تو بچنا ہی پڑے گا نا. یہی مسئلہ ہے, لوگ بھی نہیں چھوڑتے پھر. تو بہرحال اچھا پہنو, اچھا کھاؤ, اجازت ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو, چرخ پہ جھولو, جائز غباروں پہ اڑو, پارک میں کھیلو, لیکن بندہ عاجز کا رہے ایک سخن یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. فرسٹ آئی ایم دا سلیو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, امتی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انوائٹر آف اسلام, شولجر آف اسلام. دیئر آفٹر آئی ایم اے ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر, بزنس مین, وکیل, ماسٹر, جتنے بھی ٹر اور ڈر ہیں میں بعد میں ہوں. پہلے اللہ کا بندہ ہوں, نبی کا نائب ہوں, دین کا داعی ہوں, اسلام کا سپاہی ہوں. اس کے بعد میں تاجر بھی ہوں, بچوں کا باپ بھی ہوں, ہیڈ ماسٹر بھی ہوں, ماسٹر بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں, امپلائر بھی ہوں. وہ سب بعد میں, پہلے اللہ کا بندہ اور نبی کا نائب. بس یہ سبق ہم بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں. وی ہیو فارگاٹن آور لیسن. ہم اپنا سبق بھول گئے. میں بچوں کا باپ ہوں تو میری کیا ذمہ داری, میں بیوی کا شوہر ہوں تو میری کیا ذمہ داری, میں امام ہوں تو میری کیا ذمہ داری, میں ٹرسٹی ہوں تو میری کیا ذمہ داری, اور میں دکاندار ہوں تو میری کیا ذمہ داری, میں عامدار ہوں تو میری کیا ذمہ داری, میں خاصدار ہوں تو میری. لیکن میں بھول گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے, اور نبی کا نائب ہے تو میری. وی ہیو فارگاٹن آور لیسن. اپنا سبق بھول, یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے. کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی ہے, کوئی 21ویں پارے کی بات نہیں ہے, کوئی قرآن حدیث کے خلاف کی بات نہیں ہے. بھائی جو سبق تمہارا تھا وہ بھول گئے, تبلیغ والے اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم سب کچھ بنو. بقول اقبال کے کہ تم شیخ بھی ہو, سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, پٹھان بھی ہو, افغان بھی, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یہ ہے سب کچھ ہو, لیکن داعی بھی ہوگی نہیں ہو, اللہ کے بندے ہوگی نہیں, نبی کے امتی ہوگی نہیں. اگر ہو تو پھر اللہ کی عبادت کرو اور نبی کا کام کرو. کون سی نئی بات بول رہے ہیں؟ اور اس میں کسی کی پرواہ مت کرو. لومۃ لائم, یہ دعا مانگو, اللہم اجعلنا من الذین یجاہدون فی سبیلک حقا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا جو کسی کی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. کوئی کچھ بھی بولے ان کو سیدھا بھی نہیں چلنے دیں گے, الٹا بھی نہیں چلنے دیں گے. دنیا کو بولتے ہیں تو وہ بولتی ہے, جب الٹا چلتا ہے تو وہ کارواں چلتا ہے نا, ہاتھی کے ساتھ بھی اگر چلا تو وہ کتے بھونکتے ہیں, اور جو پلا ہوتا ہے نا تو زیادہ ہی آگے آگے کاؤں کاؤں کرتا ہے. حالانکہ ایک پیر رکھے گا ہاتھی تو بھرتا ہو جائے گا, سمجھے. تو ایسے بولنے والے بہت کچھ بولیں گے. اب تو خیر چھوڑ دیے, لوگ کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں کام ٹھیک ٹھاک ہے. پہلے کچھ بھی بولتے تھے لوگ, لیکن اتنا تو سمجھ میں آ گیا امت کی کہ نہیں یہ اپنی ہمدردی کے لوگ ہیں, محسن لوگ ہیں. لوگ بولنا چھوڑ دیے. ورنہ پہلے کیا کیا بولتے تھے, حلال لوگ ہیں, بیکار لوگ ہیں, فالتو لوگ ہیں, نکامے لوگ ہیں, ایسے سب ایسے القاب سے نوازا گیا پہلے. آپ لوگ کو نہیں یاد ہوگا.
دھکے دیے گئے، لیکن اب تو کہتے نہیں نہیں ویلکم سوسواگتم، تشریف لائیے، آپ لوگ ہمارے کرم فرما ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ الٹا بھی نہیں چلنے دیں گے، سیدھا بھی نہیں۔ وہ مثال ہے نا، اسکول میں پڑھاتے، ایک باپ بیٹے کچر پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، گھوڑے پہ، ارے بولے کیسے ظالم ہو، دونوں بیٹھ کے جا رہے، سواری پہ رحم کرو۔ تو بولے ہاں یار، ایک بیٹھے ایک چلے، پھر ایک اتر گیا، باپ بیٹھا، بیٹا چل رہا ہے۔ تو بیٹے کو بولے کہ باپ کو بولے کیسا باپ ہے، بچے کو چلا رہا پیدل، تو اوپر بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی تیرے؟ تو اتر گیا، بیٹے کو بٹھا۔ کچھ دیر کے بعد چلے تو بولے کیسا بیٹا ہے، بوڑھے باپ کو پیدل چلا ہے، تو اوپر بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی تیرے؟ تو دونوں بھی اتر گئے، اس کو لے کے چلے سواری کو۔ ارے بولے کیسے بیوقوف ہے، سواری ہے پھر بھی وہ بیٹھ نہیں رہے، لیکن تو کدھر سے بھی چلنے دے دیں گے؟ تو تم کس کی سنو مت، اللہ اس کے رسول کی سنو، ہاں، اور پھر چلو تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو ایسے ہی پھنسے رہیں گے جیسے ابھی تک پھنسے ہیں۔ وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، بیوی کیا بولے گی، ابا کیا بولیں گے، وہ ایسا۔ ارے بولنے دو، یہ آخرت میں ہمارے کام آنے والے، کیا ان کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کر رہے ہم؟ تو اس کے واسطے کسی کی پرواہ مت کرو، ایک بات سچی پکی ہے تو کر لو اس کو، اسی میں عافیت، اسی میں کیا ہے۔ تھوڑا سا آنکھ بند کر کے کڑوی دوا پی لو، دیکھو علاج مہنگا ہوتا ہے اور ناگوار ہوتا ہے اور کڑوا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو روحانی علاج میں بھی کڑواہٹ بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، بیرون جاؤ گے تو 1.5 لاکھ لگے گا، ہے نا خرچہ، ناگواری بھی آئے گی، گھر چھوڑنا، بی پی بڑھ جائے گا۔ کیا بڑھ جائے گا؟ بی پی۔ کون سا بی پی معلوم ہے؟ بیوی سے پیار، بی پی، یہ بی پی نہیں، ہاں، اس کے واسطے چھوڑتے نہیں بیوی کو، ایک سیمڑی کو چھوڑتے نہیں۔ اس نے کہا اقبال نے، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ جلوہ طور 4 دروازے پہ اسلام دھکے کھا رہا ہے۔ بوڑھے کے پاس جاؤ تو بولتا ہے میں بڈھا ہو گیا، 4 آنکھ سے دیکھتا، 3 پیر سے چلتا، 2 گھنٹے پہ استنجا آتی، میں کیسے جا سکتا؟ یہ جوانوں کا کام ہے، یہ گلچھرے اڑا رہے، کرکٹ میں جا رہے، ادھر بیٹھ رہے، وہ اسکول میں 2 بجے رات تک بیٹھ کے موبائل چلا رہے، ہے نا، جب میں غفیر، ان کو لے کے جاؤ، ان کے پاس جاؤ، بولے ابھی تو گلچھرے اڑانے کے ٹائم ہے، کرکٹ کھیلنے کے ٹائم ہے، رات میں 2 بجے رات تک موبائل چلانے کے ٹائم ہے، اور گٹکا کھانے کے ٹائم ہے، مانک چند اور رجنی گندھا اور کیا کیا۔ ابھی 5S کا دور ہے، کس کا دور ہے؟ ہاں، 5S، سانگس اور اسموکنگ اور شو اور اسپورٹس اور سیکس، اس میں لگ رہے۔ جوان کو اس سے چھٹی نہیں ہے۔ مالداروں کے پاس جاؤ، بولے سیزن ہے، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، 3-4 دکان ہے، دیکھو کھانا 2 دفعے گرم ہو کے ٹھنڈا ہو گیا، مرنے کی چھٹی تھی، تم 4 مہینے کی باتیں کر رہے، باولے ہے کیا تم ہیں؟ چلو جاؤ، بولے غریبوں کے پاس۔ تو پھر یہ جاتے تبلیغ والے، وہ نے دھکا دیا، بولے اب تمہارے پاس ہے، تم تو چلو۔ ارے بولے میں روز کماتا، روز کھاتا، روز جھیرا کھولتا، روز پانی پیتا، 15 کھانے والے، اکیلا کمانے والا میں، کیسے جا سکتا میں؟ مالداروں کے پاس جاؤ۔ تو مالدار غریب کے پاس بھیجتا اور غریب مالدار کے پاس، اور جوان بڈھے کے پاس بھیجتا، بڈھا جوان کے پاس۔ تو اللہ چاروں کو کھڑا کریں گے، بڈھوں کو کھڑا کریں گے۔ ابو ایوب انصاری ہے، پہچانتے، 90 سال کی عمر میں گئے تھے، ترکی میں قبر تھی ان کی، تم کیوں نہیں گئے؟ تو لاجواب ہو جائے گے۔ پھر جوانوں کو اللہ کھڑا کریں گے۔ یہ طارق ابن زیاد ہے، 18 سال کی عمر میں اسپین میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ محمد ابن قاسم ہے، 17 سال کی عمر میں ہندوستان میں آ کے اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ موسیٰ ابن نصیر ہے، بر اعظم ایشیا افریقہ میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ جعفر ابن ابی طالب ہیں، عبداللہ ابن رواحہ ہے، زید ابن حارثہ ہے، اردن میں اپنی قبریں بنائی۔ یہ سیدنا حسن اور حسین ہیں، جوانی میں کربلا کے میدان میں نانا جان کے دین کی خاطر اپنی جان کو اور اہل بیت کے 70-75 افراد کو قربان کیا۔ بتاؤ، یہ بھی تو جوان تھے۔ یہ جلیبیب ہیں، نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، نبی نے سب کر دیا انتظام، آواز لگی میدان میں، یا للانصار، اے دین کے مددگارو، ارکبی النفیر، سوار ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ تو 1.5 گھنٹے کا بیان نہیں ہوا تھا، 1.25 گھنٹے کا، بس چند جملے۔ تو جلیبیب نے دیکھا کہ نکاح تو بعد میں ہو ہی جائے گا، یہ چانس پھر کہاں ملے گا اجتماع کا اور جانے کا؟ تو وہ نقاب خریدا، ہتھیار خریدا، شادی کا سامان خریدنے گئے تھے، وہ سب بھول گئے۔ کیا کریں؟ وہ سب بھول گئے۔ نقاب اس لیے پہنا کہ اللہ کے نبی پہچان لیں گے تو واپس کر دیں گے نا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا یہ کون نقاب پوش ہے، اس طرح لڑ رہا ہے، بلکہ جب نکاح پہلے تو نکاح ہی نہیں ہو رہا تھا،
ایک جگہ بھیجا اللہ کے نبی نے جلیبیب کو، تو نئے نئے مسلمان تھے، بولے ٹھیک ہے نبی نے بھیجا ہے غور کریں گے، انکار بھی نہیں کیا۔ اب بچی سن رہی تھی، نکاح کی بات چل رہی، شبیر کی شادی میں شکر کا شربت۔ اب وہ جو ہے جب چلے گئے تو بچی نے کہا کہ ابا کیا بات تھی؟ ارے بولے وہ نہیں جانتے، بولے نہیں کیا بولو، سن رہی تھی بچی، سمجھ گئی تھی، کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو بولے ان کو بلا لو اور ان سے کہو اگرچہ وہ رنگ میں کالے ہیں، صورت شکل صحیح نہیں ہے، رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور موٹے ہیں، لیکن بلا لو، رشتہ کر۔ اور شعر میں لکھا ہے کسی نے بہت اچھا، غور کر ابا نہ تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ، غور کر ابا نہ تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں تو یہ کہتی ہوں کہ بھیجنے والے کو دیکھ، میں نے یہ مانا کہ رنگ میں کالا اور حسن میں بھی ماند ہے، مگر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے۔ رشتہ منظور ہو گیا۔ اب یہ سارا قصہ، اور پھر وہ شہید ہو گئے، پھر اللہ کے نبی نے مشکل سے پہچانا تو جلیبیب ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے دفنایا کفنایا، اور جنازے میں پنجوں کے بل چلے، اور قبر میں خود اترے، آنکھوں میں آنسو تھے، پھر مسکراتے ہوئے باہر آئے، تو صحابہ ایک ایک چیز واش کر رہے تھے۔ تدفین کے بعد کہا اللہ کے نبی 3 باتیں ہم نے آج ایسی دیکھی جو پہلے نہیں دیکھی، ایک تو یہ کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، کیا بات؟ کہا اتنے فرشتے اللہ نے اتارے ان کی قربانی پر کہ انہوں نے اللہ کے فرمان کے سامنے اپنے ارمان کو قربان کیا، تو اللہ اتنا خوش ہوئے کہ فرشتوں کا ازدحام تھا، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ دوسرے قبر میں اترا تو مجھے رونا آیا کہ جوان تھا، آرزو تھی، نکاح طے ہو گیا، اور بیچارہ شہید ہو گیا، اس کی تمنا لے کر قبر میں چلا گیا، اپنی آرزوؤں کا خون کیا، تو میں رو رہا تھا، تو اللہ نے مجھے دکھایا کہ حوریں لڑ رہی ہیں کہ جلیبیب کو مجھے دے دو، یعنی جلیبیب کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے، سب لڑ رہی ہے۔ تو حوروں کے لڑنے میں، ایک دوسرے پر گرنے میں، ایک دہور کا دوپٹہ اس کے آنچل سے ہٹ گیا، تو میں نے نظر کو باہر کر لیا اور مسکراتے ہوئے یہ کہتے ہوئے باہر آ گیا کہ یہ تو جلیبیب کی بیویاں ہیں، تو میں ان کو کیوں دیکھوں، ہے نا، اس لیے مسکراتے ہوئے باہر آ گیا۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے دور تو موجود ہے موسیٰ ہی۔ یہ قربانی جلیبیب کی۔ جوان کو اللہ کھڑا کرے گا، کیا جواب؟ حنظلہ ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کے گئے اور شہید ہو گئے۔ بوڑھوں میں ابو ایوب انصاری، مالداروں میں عبد الرحمن ابن عوف سے بڑا مالدار کوئی بیٹھا ہو تو بولے اس میں کنگ آف دا بزنس مین تھے، ملک التجار تھے، ایک اونٹ مدینے میں، آخری اونٹ مصر میں، کتنے بڑے تاجر تھے۔ 19 نوجوان ان کے سونے کو تقسیم کرتے کرتے ہاتھ چھل گئے ان کی وفات کے بعد، اور کتنی پلاٹ زمین تھی، کتنے غلام تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضرت عثمان غنی کے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے، لیکن اتنی مالداری کے باوجود کوئی غزوہ ایسا نہیں ملتا جس میں اللہ کے نبی گئے ہوں اور عبد الرحمن ابن عوف اس میں نہ گئے ہوں۔ 27 مرتبہ اللہ کے نبی نکلے، ہر غزوے میں یہ رہے، مالداری اور مشغولی کے باوجود۔ بتاؤ مالدار کیا بہانہ کریں گے قیامت کے دن، جب عبد الرحمن ابن عوف کو کھڑا کیا جائے گا، یہ جو مالدار ہیں بہت سیزن کے بہانے کرتے، بہت پیسہ ہے اس کی، تو اس سے بڑے پیسے والے تھے کہ یار ہے۔ اور چوتھے غریب آدمی کہتا ہے میں غریب ہوں، تو صحابہ کی اکثریت غریب تھی، گھر میں فاقے تھے، لیکن دین کے تقاضوں میں کبھی ان کو فاقہ روک نہیں سکا، ان کی غربت روک نہیں سکی، بلکہ ایک صحابی تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل کی تو معذور تھے، ایک پیر سے لنگڑے، ایک ہاتھ سے معذور، گھر میں کچھ نہیں، تو رات میں یہودی کے باغ میں گئے گھسٹتے ہوئے اور کہا کہ کچھ مزدوری کرا لو۔ بولے کیا مزدوری کرے گا تو معذور ہے؟ بولے میں پانی کھینچ سکتا ہوں، تیرے باغ کی سینچائی کر سکتا ہوں۔ بولے کیسے کرے گا؟ بولے کنویں کی موڑ پہ بٹھا دیا، اور پھر مزدوری طے ہوئی، ایک ڈول پہ ایک کھجور، تو اس سے ایک دانت ایسے کھینچتے تھے، رسی ایک ہی ہاتھ تھا اور دانتوں میں پکڑتے تھے، رات بھر مزدوری کی، جو بھی ایک پوٹلی کھجور کی مزدوری میں ملی اس کی گٹھی باندھی، کاندھے پہ ڈالا، پٹا لگایا، گھسٹتے ہوئے مسجد نبی میں گئے، نماز ادا کی، پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں کہا یہ کچھ لایا ہوں، خبر ملی تھی کہ آپ نے اپیل کی ہے کہ اس کے بعد جو ہو لا کر دے۔ اپیل کیسے لائے؟ کہا میں نے اس طرح مزدوری کی۔ یہ واقعہ سن کر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو مال جمع ہوا ہے اس پر عقیل کے مال کو رکھ دو، اللہ اس کی قربانی اخلاص کی برکت سے سب کے مال کو قبول کر دے۔ اور ایک ابو عقیل ہیں جو بدر کے احد کے اندر یا کسی غزوے میں بہت زخمی ہو گئے تھے، اس سے پوچھے گا ابو عقیل آواز تیری ساتھ دے رہی تھی، میرے راستے میں آواز ہی کا استعمال کر لیتا،
تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو بولے وہ ٹیکرے پہ جاؤں گا اور وہاں سے آواز لگاؤں. چنانچہ کھسکتے ہوئے گئے اور آواز لگائی، یا الانصار، اے دین کے مددگاروں، آج کا دن پلٹ کے بدر بنا کے بتا دو، آج کا دل پلٹ کے احد بنا کے بتا دو، اور ان کے دانت کھٹے کر بتا دو کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. زور سے آواز لگائی تو جوش آیا، فوج میں آگے بڑھی، اور اس زور سے آواز لگانے میں ان کا زخم پھٹا اور شہید ہو گئے. بولے میری آنکھ چمکتی رہے اور دین پر آنچ آ جائے، قیامت میں کوئی عذر اللہ کے سامنے پیش نہیں. میری آنکھ چمک رہی ہے، جب تک سانس میں سانس ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں. ایسی قربانی دی. تب عامر آپ یہاں بیٹھے ہیں پکی مسجد میں، جو ہی نہیں بیٹھے خالی تقریر سن کے. تبلیغ کا کام تقریر کی واہ سے نہیں پھیلائے، تکلیف کی آہ سے پھیلائے. دے سے تکلیف آئے گی، اسے دے سے برداشت کرو، لام سے لگے رہو، چھوڑو مت، اور یہ سے یقین اور یاد الہی میں لگے رہو، اور غین سے غیبی مدد ہے. اس کے لیے ماشاءاللہ اللہ زندگی میں چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے. لمحہ غفلت کی صدیوں نے سزا پائی. کیا ہے لمحہ غفلت کی صدیوں نے؟ تو یہ اس وقت کی غفلت صدیوں کی سزا کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحہ خطا کی صدیوں نے سزا پائی. تو اس وقت تو غفلت یہ صدیوں کی سزا کے قائم مقام ہے. اس لیے اس وقت پیچھے ہٹنا یعنی صدیوں پیچھے ہٹ جانا ہے، یعنی اس وقت آگے بڑھنا صدیوں آگے بڑھ جانا ہے. پھر یہ چانس، یہ موقع ملے نہ ملے، دانت بھی ہیں، چنے بھی ہیں، گلے مل لے آج تو ظالم، عید کا دن ہے، گلے مل لے آج تو ظالم. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. اس لیے صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، مال بھی ہے، جوانی بھی ہے، اجتماع بھی ہے، دانت بھی ہے، چنے بھی ہیں. پھر دیر کیا ہے؟ پھر دیر کاہے کی ہے؟ دکھاؤ ایک ایک تاریخ سے 4 4 مہینہ انشاءاللہ.